السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے اور ملکی سیاست پہ ہے، اور آج ہم پنجاب اسمبلی کے حلف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور مریم نواز نے جو انہیں اوتھ لیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے ذائچے کی پوزیشن کیا ہے، دونوں ذائچوں کا تجزیہ کریں گے کہ یہ پنجاب اسمبلی آگے فیوچر میں سپورٹ کر سکتی ہے، 5 سال تک چل سکتی یا نہیں چل سکتی، اس میں کیا مسائل آ سکتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا جو ذائچہ ہے، اوتھ کا ذائچہ، وہ کیا ریٹنگ دیتا ہے، اس کا سارا انالیسس کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ جو اس ویڈیو میں تسلسل چل رہا ہے، پیشن گوئیہ کا تسلسل چل رہا ہے، پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس میں عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں، نواز شریف کے وزیر اعظم کا نہ بننے کے بارے میں ریٹنگ دے گی، بشریٰ بی بی اور عمران خان کے ریلیشن شپ کا بریک اپ کے بارے میں یا قانونی مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ تو ساری ریٹنگ جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس علم کی گہرائی کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ علم کتنا گہرا ہے اور کتنا اس میں سچائی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کو انالیسس کریں گے، ویڈیو میں انالیسس کریں گے پنجاب اسمبلی کے حلف کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ حلف وہ ٹائم ہوتا ہے یا خاص ایونٹ کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس ایونٹ کے لحاظ سے اس ایونٹ کی کامیابی یا ناکامی اس پہ بہت منحصر ہوتی ہے۔ اسی طرح چاہے شادی کے لیے مہورت نکالی جائے یا نئے وقت کے لیے مہورت نکالا جائے یا نئے کام کے لیے مہورت نکالا جائے یا اس ایونٹ کا ذائچہ بنایا جائے، تو اس میں پوری ایونٹ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ یہ معاملات کہاں تک چلیں گے اور اس میں کیا رزلٹ آئے گا۔ پنجاب اسمبلی کا حلف جو ہے 23/2/2024 کو دوپہر 2:35 پر اٹھایا گیا۔ تلہ لگن برج جوزہ ہے اور تلہ قمری برج سرطان ہے۔ تو لگن ڈیول چیز کو ظاہر کرتا ہے، برج جوزہ ڈیول چیز کو ظاہر کرتا ہے، ڈیول پرسنالٹی کو، ڈیول معاملات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی چیزوں کو جس میں کنفلکٹ پیدا ہو، اس میں اختلافات پیدا ہو، اور دو نظریات علیحدہ علیحدہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، یعنی دو پرسنالٹیز، سپلٹ پرسنالٹیز ساتھ چلیں، تو برج جوزہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کو ظاہر کرتا ہے، ایک سے زیادہ چیزوں کو ہوتے ظاہر کرتا ہے، تو برج جوزہ ان چیزوں سے منسوب ہے۔ حاکم اطارت حالت غروب میں اور 5 ڈگری پہ موجود ہے، کمزور حالت میں ہے۔ عوام کا ستارہ بھی حالت غروب میں ہے۔ 10ویں گھر میں راہو نیپچون کی پوزیشن میں موجود ہے۔ مرکری کی جو پوزیشن ہے وہ 9th ہاؤس میں ہے، اور زحل کی پوزیشن بھی 9th ہاؤس میں ہے، دونوں ستارے غروب کی حالت میں۔ اس حالت میں اسمبلی ہر وقت دباؤ میں رہے گی، جوڑ توڑ عروج پر رہے گا۔ راہو نیپچون کا قران 10ویں گھر میں اصل حقیقت کو سامنے نہیں لائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن جوڑ توڑ اور قانونی لڑائی میں ملوث رہیں گے۔ سیٹوں کا کم زیادہ ہونا افراتفری کا ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر یہ جو پوزیشن ہے اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ جب ستارہ غروب ہو جاتا ہے تو اپنی قوت چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنا رزلٹ نہیں دے پاتا۔ اس طرح جو ہے زحل بھی غروب کی حالت میں ہے، اور جو مرکری بھی غروب کی حالت میں ہے۔ سن بھی ویک ہے یہاں پہ۔ سن جو حکومت کا کارک ہے، جو اپنی حکومت کا جو ذائچے میں اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ اچھی حکومت کے لیے، تو وہ بھی یہاں پہ کمزور ہے۔ لیکن یہاں پہ جو پوزیشن آئے گی، اس کی وجہ سے عوام پیسے گی، دباؤ کا شکار رہے گی، افراتفری کا ماحول رہے گا۔ عوام کا ستارہ حالت غروب میں ہے، اور پاپ قطری یوگ کا بھی شکار ہے۔ تو پاپ قطری یوگ کی وجہ سے ایک طرف مریخ ہے، دوسری طرف راہو کا دباؤ رہے گا، جس کے نتیجے میں عوام پیستی رہے گی، اور حکمران جو ہیں اپنے جوڑ توڑ میں سلسلے میں ملوث رہیں گے۔ مریخ بھی 8ویں گھر بیٹھ کر اطارت پر دباؤ ڈالے گا۔ اس طرح یہ کنٹرولڈ اسمبلی یا کنٹرول نظام محسوس ہوگا، اور اسمبلی جو ہے غیر فعال طور پہ اپنے ذاتی فیصلے نہیں کر پائے گی۔ 8واں گھر بھی ایکٹیو ہے۔ اسمبلی کے ممبران حادثات دباؤ کو شکار رہیں گے، انہیں اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کر پائیں گے، اور مجموعی طور پر کچھ ممبران تو یہ کوشش کریں گے کہ اس نظام سے جان چھڑا کے بھاگ جائیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ممبران جو کی مجبوری ہوگی یا وہ مجبور ہوں گے نظام میں رہنے کے لیے، وہ اس نظام میں ملوث رہیں گے۔ دوسری کوشش ہوگی، جیسے ماضی میں بھی کچھ سیاستدان اپنے سیاست چھوڑ کے، جیسے جنگی ترین اور دوسرے لوگ، تو ان کا بھی کوشش یہی ہوگی کہ یہ اس نظام سے جان چھڑا کے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ ان حالات میں اسمبلی کا چلنا مشکل نظر آتا ہے، اور یہ غیر یقینی انتشاری کیفیت نظر آئے گی۔ تو یہ مجموعی طور پر پنجاب اسمبلی کا بنیادی خلاصہ ہے، جس میں ہمیں انالیسس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے وہ اچھی پوزیشن نہیں ہے ستاروں کی، اور یہ کمزور اسمبلی کو ظاہر کرتا ہے، اور جوڑ توڑ کی اور یہ ایک مصنوعی سیاست کو ظاہر کرتا ہے۔ مریم نواز کے ذائچے کا اگر ٹائمنگ کا انالیسس کیا جائے تو 26/2/2024 کو ظاہر یہ وہ اٹھایا انہوں نے 4:02 پہ دوپہر شام کے ٹائم۔ ان کا لگن بن رہا ہے برج سرطان، اور قمری لگن برج سملہ ہے، اور لگن لاٹ تیسرے گھر میں موجود ہے۔ تیسرا گھر آپ کا ہارڈ ورکنگ کا ہوتا ہے، ویل پاور کا ہوتا ہے، اور لگن کے لاٹ کے ساتھ کیتو کی پوزیشن بھی نیگیٹو ہے۔
تو یہاں پہ یہ پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہارڈ ورکنگ بہت کریں گی اپنی تیسرے گھر کی پوزیشن کی وجہ سے، ایکسٹرا آرڈنری محنت کریں گی، لیکن کیتو کی وجہ سے ان کے جو رزلٹ نہیں مل سکیں گے، رزلٹ اورینٹیڈ سے رزلٹ نہیں مل سکیں گے، اور ان کا بنیادی ٹاسک یہ ہوگا کہ جو ان کی پارٹی پہ یا ان کی خاندان پہ جو امیج لگایا ہے اس امیج کو ریبلڈ کر سکیں، ڈیولپ کر سکیں، لیکن اس میں یہ مکمل طور پہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان میں کافی مسائل نظر آئیں گے، سازشیں ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ 8ویں گھر میں زحل کی پوزیشن بھی نیگیٹو ہے۔ زحل ابھی حالت غروب میں ہے، لیکن جب یہ طلوع ہوگا مارچ کے اندر تو ان کے لیے کافی کمپلیکیشن پیدا ہو جائے گی اور یہ ڈھیے کا افیکٹ میں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے کہ ان کے کچھ ذاتی جو قریبی لوگ بھی ہیں وہ بیک بیٹنگ کریں گے، سازشیں کریں گے، اور ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے۔ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مارس کے ساتھ ٹرائن میں ہے، تو مارس میں ٹرائن کی وجہ سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ملے گی، بھرپور طاقت ملے گی، اور جس کی وجہ سے ان کا نظام چلتا رہے گا، لیکن یہ خود بنیادی طور پر دباؤ کا شکار رہیں گی، اور ان کے کئی فیصلے جو ہیں ان کے ذاتی اختیار میں نہیں ہوں گے، بہت سے فیصلے جو ہیں پس پشت نے کنٹرول کر کے اسے لیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور یہ شدید بحران اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی رہیں۔ اس وجہ سے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس نظام سے یہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل آپ سے چھوڑ نہیں پاتا، تو یہ معاملہ ہوگا، اس طرح کا معاملہ چلیں گے۔ زحل کی پوزیشن بھی نیگیٹو ہے، زحل جب حالت عروج میں آئے گا تو ان کے لیے اور مسائل ہوں گے، ایک طرف عوام ہوگی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور ایک یہ درمیان میں ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ کہ دباؤ کا شکار رہیں گی، اور ان کے کچھ ان پہ وہ تنقید بھی ہوگی، مسائل بھی آئیں گے، سازشیں بھی، اختلافات بھی ہوں گے، تو ان حالات میں ان کا 5 سال کا جو ٹرینر پورا کرنا کافی مشکل ہے، اور ان حالات سے دل برداشت ہو کے تنہائی کا بھی شکار ہو جائیں گی، آئسولیشن کی طرف بھی جائیں گی، کیونکہ تو بھی آئسولیشن کی طرف لے کے جاتا۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ جو زائچہ ہے، دونوں زائچے کمزور ہیں، اور اس میں مصنوعی آکسیجن دے کے ان نظام کو چلایا جا رہا ہے، اور یہ نظام چلانے کی مصنوعی کوشش ہے، کیونکہ اس میں مجموعی طور پر عوام کے مینڈیٹ کے بارے میں تو کچھ تشویشناک شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لہٰذا جب تک شکوک و شبہات درست نہ ہو یا کلیئر نہ ہو سکے یہ معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس ویڈیو میں نے اپنا بنیادی خلاصہ انالیسس آپ کو، گزائچوں کا انالیسس آپ کو بتایا۔ اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور کر کے ظاہر کریں۔ آپ کو شکریہ، ہمیشہ۔